اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انصاف نامے کا باب ہشتم 8واں باب ہے۔ فقراء مہاجرین کا جو فقراء دائرے کو آ چکے ہیں، دائرے کے باہر غیر مہاجرین کے پاس یہ جو ہے کاسبین کے پاس جانے کی ممانعت کے بیان میں ہے، اور نیز نقل ہے کہ بندگی سید محمود یعنی ثانی مہدی رضی اللہ عنہ موضع بھیلوٹ میں اہلیان دائرہ تشریف رکھتے تھے۔ اس مقام سے 3 کوس کے فاصلے پر ایک قصبہ تھا، اور اس میں موافقان مہدی علیہ السلام رہتے تھے۔ کاسبین وغیرہ کافی جو ہے آبادی تھی، تھوڑی سی دور تھی علاقے میں، یہ دائرہ نہیں تھا، وہاں پہ جو ہے مہدویہ آبادی تھی، مطلب کاسبین اس جگہ پہ جو ہے رہتے تھے۔ اسی قصبے میں ملک لطیف نامی موافق تھا، مطلب مصدق ہے جو ترک نہیں کرے، ان کو جو ہے موافق کا لفظ استعمال کرتے۔ ہر روز میاں سید سلام اللہ رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر مہمان آنے کے لیے کہتا۔ میاں مذکور بہت حضور کرتے، فقراؤں کا جو ہے کاسبین کے پاس جانا جو ہے سختی سے منع تھا، اور پھر جو ہے ثانی مہدی کا جو ہے دور چل رہا، ایک دم جو ہے گولڈن جو ہے دور ہے، سنہرا دور ہے، اور جو ہے کافی جو ہے اس وقت پہ اسٹرکٹ رولز رہتے، تو حضرت جو ہے ہمیشہ معافی چاہتے، کیونکہ جو ہے کاسبین جو ہے دائرے میں آتے تھے، بیان وغیرہ سنتے تھے، نماز کے واسطے آتے بیان سنتے تھے، مگر رہتے نہیں تھے، تو جب بھی آتے جو ہے حضرت سلام اللہ علیہ جو ہے میرے گھر کو دعوت کو آئیے، آپ میرے گھر کو جو ہے دعوت کو آئیے، حضرت جو ہے بہت حضور کرتے، اس خوف سے کہ ایسا نہ ہو کہ میرا سید محمود رضی اللہ عنہ سن لے اور ہم کو فضیحت کریں، علی انہیں بول رہا تو جو ہے کہیں سن لیں گے مرشد، بلکہ آپ جو ہے ڈرتے تھے اور ہمارے کو فضیحت کریں۔ حاصل کلام ایک روز مغرب کے بعد چلے گئے، ایک روز چلے گئے اور عشاء کے وقت دائرے میں واپس آ گئے، مغرب کے بعد گئے اور عشاء تک واپس آ گئے دائرے میں، اور بعض روایتوں میں ملتا کہ جو ہے وہ جو شخص لے کے گیا تھا اس کے بچے کی جو تسمہ خانی تھی، حضرت کو نہیں لے کے گیا، تو حضرت جو ہے ڈرتے ہوئے جو ہے واپس آ گئے، عشاء کے وقت دائرے میں واپس آ گئے۔ آپ کے آنے کے بعد بندگی میاں سید محمود رضن کو خبر ہوئی، معلوم ہو گیا۔ اسی تفصیلی روایت پنج فضائل اور دوسری کتاب میں اس طرح ملتی کہ جو ہے آپ جب جا رہے تھے دائرے کی پھاٹک کے پاس جو فقیر نگرانی کے سے بیٹھے ہوئے رہتے، ان کو معلوم ہوتا کون آ رہا کون جا رہا، تو آپ کیا کریں، وہ فقیر کو بھی جیسے آپ لے کے چلے دعوت پہ، جو ہے پالکی وغیرہ اچھی سواری لے کے آیا تھا اس میں ڈھک لے کے چلے، تو وہ فقیر کچھ دنوں کے بعد ثانی مہدی ان کی خدمت میں تھے، پیر دباتے دباتے بولے کہ خونکار وہ پالکی کی سواری کیا اچھی سواری رہتی، بلکہ نکلا حضرت اٹھ کے بیٹھ گئے اور بولے تم اس سواری پہ کب سوار ہوئے، اور حضرت جو ہے اپنی جو ہے بات بول ڈالے کہ خونکار ایسا ایسا ہوا۔ اس وقت بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی اپنے ماموں کو ملا کے جو دھمکی دی وہ آگے لکھا ہے، تو آپ نے بندگی میاں سید محمود رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی تو آپ نے دھمکی دی اور کہا کہ کس لیے گئے تھے، تمہارا گھر پارا پارا کر دوں گا اور ہاتھ پکڑ کر دائرے کے باہر کر دوں گا، اور فرمایا کہ ماموں جی میں تمہاری عزت نہیں کروں گا۔ اس کے بعد میاں سلام اللہ رضی اللہ عنہ پگڑی گلے میں ڈالے ہوئے میرا سید محمود کے قدموں پر گر پڑے اور فرمایا کہ ہم سے خطا ہوئی، معاف فرمائیے، اور آپ نے 1.5 مہینے تک بندگی میرا سید محمود رضی اللہ عنہ کو اپنی صورت نہیں دکھلائی، حالانکہ میاں مذکور یعنی سلام اللہ رضی اللہ عنہ میرا کے ماموں تھے، ثانی مہدی کے ماموں ہیں، اور مہاجر مہدی تھے، اسلام کے مہاجر ہیں۔ اب یہ دائرے کے باہر ایسی زندگی ہے جیسے کہ جو ہے بہت بڑا کام ہو رہا ہے یہاں لوگوں کے ساتھ۔ کاسب کے گھر جو ہے دعوت میں گئے تھے، مصدق کے پاس کاسب، اس کے اوپر ہم کافی ڈسکشن کر چکے ہیں، اللہ رحم کرے۔ آگے لکھا ہے کہ اور نیز بندگی میاں نعمت رضی اللہ عنہ نے چند اشخاص کو قید کر دیا تھا، اس لیے کہ وہ لوگ جالور میں سودا خریدنے جاتے تھے تو موافقین ان کو اپنے گھروں کو لے جاتے اور ان کو کھانا کھلاتے تھے، تو بازار گئے تو جو ہے آپ آئیے ہمارے گھر کو وکیل کے چلاتے تھے، انہیں چلی بھی جاتے تھے۔ بعض رہتے جو ہے گئے سودا لانے کے واسطے کچھ بھی کر لو نے عاجز ان کی ساری، مرشد کا حکم ہے، اصول ہے، یہ کاسب کے گھر نہیں جانا ہے، تو ہرگز نہیں جاتے تھے۔ تو جو چلے جاتے تھے، چلے جا رہے تھے، بعض رہتے نا فقراء کمزور اس کے، تو ان کو جو ہے حضرت شاہ نعمت جو ہے خیریج کر ڈالے، نہ سودا لانے کا سے باہر ہی نہیں نکلنا، تمہارا سودا جو ہے کوئی دوسرے لا لیں گے۔ لکھا ہے آگے کہ میاں نعمت نے ان کو بہت دھمکی دی اور فرمایا کہ ان کا سودا دوسرے اشخاص لائیں، اس لیے کہ ان کا دل لوگوں کے گھروں کو گئے بغیر نہیں رہتا، بلکہ چند اشخاص کو اسی لیے راہ خرچ دے کر دائرے کے باہر کر دیے کہ یہ لوگ دائرے کے باہر موافقان مہدی کے گھروں کو جاتے تھے، ان کو جو ہے خرچہ وغیرہ دے کے تم چلے جاؤ ہمارے گھر دائرے سے، بلکہ چلا ہی دیے۔ اور نیز ایک شخص فتح خان کے پاس گیا اور کہا کہ میں بھیلوٹ کے دائرے سے آیا ہوں، بھیلوٹ سے آیا ہوں، یہ مشہور واقعہ ہے، سنت اللہ بھائی۔ فتح خان نے کہا کہ مارو
اور خود بھی اس پر دوڑا اور کھڑا میں لے کر مارنے لگا۔ ایک شخص جو ہے فقیر آدمی کی صورت میں آیا اور بولا میں میرا سید محمود کے جو ہے دائرے سے آیا ہوں، ویلوٹ سے کچھ منگنے کے واسطے جو ہے پہنچا۔ بعض اشخاص نے کہا کہ فقیر کو کس لیے مارتے ہو؟ تو فتح خان نے کہا اس لیے مارتا ہوں کہ اس کے بعد کوئی شخص وہاں کا نام غلطی سے نہ لے۔ فتح خان جانتا تھا، تو پنج فضائل میں اور دوسری کتابوں میں تفصیلی روایت اس طرح لکھی ہے کہ وہ شخص آیا اور جو ہے میرا سید محمود رضن کے جو ہے دائرے کا جو ہے نام لیا۔ فتح خان جو ہے رادن پور کا نواب ہے، تو حضرت یہ غالب خان جو ہے اپنے نوکروں کو بولے مارو، اور خود جو ہے ڈنڈا لیتے ہوئے اور جو ہے لکھا ہے کھڑا میں جوتے وغیرہ لے کر جو ہے مارنے کیسے دوڑا۔ تو نوکراں پریشان ہو گئے، فتح خان تو جو ہے نواب آدمی جو ہے پیسے دیتا کرتا سب کو، جو آتا جو سائل آتا اس کو دیتا، ایسا کیوں رویہ کر رہا؟ پوچھے اسے ایسا کیوں کر رہے؟ تو اس کا جواب تھا کہ وہ شخص جھوٹ بول رہا، کیونکہ میں میرا سید محمود کے دائرے کو جاتا ہوں، بیان وغیرہ سننے کا سے آتا تھا، وہاں کے فقراء کتے کے برابر میرے کو نہیں دیکھتے، وہ وہاں سے چل کے میرے دیوڑی کو آنا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، انہیں جھوٹ بولا کے پہچان لی۔ خالی آ کے جو ہے منگ لیتا تو اس کو کچھ دے ڈالتے تھے، خالی آئے انہیں جو ہے جھوٹ بن کے جو ہے جھوٹا لباس پہن کے، مطلب فقیر وغیرہ بن کے، اور جو ہے جھوٹا نام لے رہا، ثانی مہدی کے دائرے کا ہوں بول کے نام کو بدنام کر رہا ہوں، اور جو ہے یہاں پہ آ کے بول رہا، تو اور اس کو معلوم ہے، لیکن پہچانا کیسا؟ امپورٹنٹ مسئلہ یہ ہے کہ فتح خان پہچانا کیسا کہ جھوٹ بول رہا؟ سٹینڈرڈ ثانی مہدی رضم کے دائرے کا جو سٹینڈرڈ تھا کہ یہ فقراؤں کا طریقہ رہا ہے کہ آپ جو ہے روابدار زندگی وہاں پہ جو ہے دائرے میں غربت کی حالت میں رہن دو، مگر آپ کو دنیا دار کو عزت نہیں دینا ہے، اس کی دنیا کی وجہ سے، اس کے پیسوں کی وجہ سے اس کو اٹھ کے عزت نہیں دینا ہے۔ اگر فقیر میں بیٹھا ہوا ہے، کاسب آیا تو اس کو اٹھ کے عزت نہیں دینا ہے۔ اگر شاہ دلاور رضی اللہ عنہ جو ہے پیر آپ جو سیدھا رکھے ہوئے تھے، قریب کرتے جو آپ کو ذرا آرام ہوتا تھا درد، تو آپ سیدھا کرے جیسے آپ قریب کرنے والے تھے، امیر شخص جو ہے ملنے کے واسطے آ گیا، تو کافی دیر تک جو ہے آپ وہی پیر درد کی حالت میں سیدھا رکھے ہوئے رہے، اس کو آپ جو ہے موڑے نہیں کہ ادب نہ ہو جائے اس کے واسطے ادب میں جو ہے میں پیر سیدھا جو ہے اس کو جو ہے پیر کو جو ہے برابر کر لیا، ایسا جو ہے نہ ہو جائے۔ اور دیکھیے اس روایت کے تعلق سے آگے دوسرے وہی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہاں پہ نہیں ہے تفصیل، یہ واقعہ ہے کہ فتح خان کا یہ عمل جب ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو ثانی مہدی رضی اللہ عنہ اتنا خوش ہوئے اور جو ہے بڑے جوش میں آپ بولے کہ فتح خان کیا اور اس کا عمل کیا، لیکن شاید اللہ تعالیٰ اسے اس عمل کے بدلے میں بخش دے کہ اس نے ہمارے دائرے کی لاج رکھی۔ یہ سٹینڈرڈ سے دیکھیے دائرے کی ہے کہ یہاں کا فقیر جو ہے ہرگز جو ہے وہاں پہ نہیں جا سکتا، دائرے مہدی کا فقیر جو ہے ہرگز جو ہے امیر کی دیوڑی کو جو ہے نہیں جا سکتا مانگنے کے واسطے، یہ تو جو ہے مانگنے چلے گیا سو ہے، یہاں پہ تو جو ہے بلائے تو نہیں جانا ہے۔ اور نیز واضح ہو کہ میاں سید خنمیر رضی اللہ عنہ، میاں نعمت رضی اللہ عنہ، میاں ملک جی، میاں دلاور اور ملک الہادات چند سال تک جالور میں رہے، کسی کے گھر مہمان نہیں گئے اور خوشنودی بھی نہ پی کہ کوئی خدا کا طالب یعنی فقیر موافقین کا لفظ استعمال کرنے کے بار بار قاسبین موافقین کے گھر کھانا کھانے کے لیے جائے، اس میں جو ہے کسی مہاجر مہدی کی خوشنودی نہ تھی۔ میں نے آپ کو کل کی نشست پڑھ کے بھی سنایا تھا کہ جو ہے موافقین کے پاس کوئی مہاجر مہدی نہ دعوت میں گیا ان کے گھر کو، نہ جو ہے مزاج پرسی کے واسطے گیا، نہ پرسا دینے کے واسطے گیا، نہ جو ہے معذرت کے واسطے گیا ہے۔ ہاں دائرے میں گئے کے لکھا ہوا ہے صاف، بلکہ روایت میں صاف لکھا ہوا تھا کہ دائرے میں گئے ہیں، باہر جو ہے کسی چیز کے واسطے جو ہے نہیں گئے۔ یہ فقراؤں کا طریقہ مروا ہے، تو کوئی بری بات نہیں ہے، انہیں جو ہے مزاج پرسی کو نہیں گیا، انہیں اس کے واسطے جو ہے طبیعت پوچھنے کے واسطے نہیں گیا، یا جو ہے کوئی مر گئے تو تعزیت دینے نہیں گیا۔ فقیر دائرے میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے واسطے جو ہے ایک فرض چیز کے معاملے میں بیٹھا ہوا ہے، یہ تمام جو ہے مستحب چیزاں ہیں، اور جو ہے دنیا دار ہے وہاں پہ۔ ہاں عیادت دعوت قبول کرنا جو سنت جو بولتے ہیں وہ جو ہے مومن کی ہے، اور یہاں پہ جو ہے فقیر مومن ہے، مومن کی وجہ سے آتا ہے دعوت جو قبول کرنا ہے۔ اگر کاسب کو دعوت دینا ہے تو طریقہ یہ تھا گھر پہ جو ہے کھانا لا کے دیتا، دعوت کا طریقہ یہی تھا، گھر پہ دعوت کھانا جو ہے پہنچا دینا، اس کی جو دعوت کی جو خواہش ہے فقیر کو کھلانے کی، وہ خواہش جو ہے پوری ہو جاتی ہے۔ بلکہ جو ہے صحابہ ڈرائے ہیں کاسبین جو کہ تم لوگ جو ہے دے دے کر جو ہے خراب کرتے ہو، اگر آئے فقراء تو جو ہے مار کے چلاؤ بول کے بولے، اس وقت کا جو ہے حالت اگر مانگنے کے واسطے ہے تو دعوت تو کیا ہے دے کے بھی جب بلاتے تھے جو ہے وہ بھی جو ہے سختی سے جو ہے منع تھا۔ بہرحال آگے اور ریز واضح ہو کہ بندگی میں سید الشہداء رضی اللہ عنہ یعنی بندگی میں رضی اللہ عنہ ملک معروف رضن کی بیماری کی وجہ سے عیادت کے لیے شہر نہروالا گئے، چند روز وہاں مقیم رہے ولیکن کسی کے گھر مہمان نہیں گئے، اگر کوئی شخص مہمانی کرتا تو اسی جگہ کھانا کھلاتا۔ اور نیز بندگی میں سید خنمی رضی اللہ عنہ عید کی نماز کے لیے کھامیل سے شہر نہروالا گئے، ملک شرف الدین اور باڑیوال استقبال کر کے آگے آئے اور ملک شرف الدین کے گھر میں لائے، جب تک کہ آپ وہاں رہے جو کوئی مہمانداری کرتا وہیں کھانا کھلاتا اور آپ کھانا کھانے کے لیے کسی کے گھر نہیں جاتی۔
فقیر آدمی کے جو ہے گھر پہ ٹھہرتے تھے، کہیں اور جو ہے دوسری جگہ جو ہے نہیں جاتے، کھلانا ہو تو جو ہے یہیں پہ جو ہے کھلایا جائے۔ اور بات کی ریسنٹ جو بزرگان جو گزرے ہیں، حضرت سید خوب میاں صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت روزی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھے ہیں کہ جو مہدویہ حالات جو خراب ہوئے، دائرے کا نظام اگر بگڑا، وہ فقراؤں کا کاسبین کے ساتھ میل ملا، ان کے ساتھ دوستی، ان کی نشستوں میں جو ہے دینی نشست کے علاوہ دوسری نشستوں میں جو ہے کاسبین کا، پیسے والوں کا جو ہے ان کے قریب آ جانا، یہ جو ہے دوری کی نشانی ہے، دین کی جو ہے دوری کی نشانی ہے۔ میں اسلام بھی اس وقت پہ بولے تھے کہ دنیا دار جب تم سے نفرت کرنا چھوڑ دیا اور تمہاری طرف جو ہے میل ملاپ کرنے لگ جائے تو سمجھو کہ اس وقت بندہ تم میں نہیں ہے۔ تو یہ رہے تھے اسٹینڈرڈس آگے۔ اور نیز بندگی میں سے خنمی رضی اللہ عنہ خلے جالور سے کھمبات تشریف لے گئے تو وہاں کے موافقوں نے آپ کی خدمت میں روپیے کے پیش کی تو قبول نہیں فرمائے، اور فرمایا کہ میں روپیے وصول کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، خدا کے لیے آیا ہوں، کچھ کام کیسے اگر تبلیغ کیسے گئے ہوئے ہیں تو وہاں کے لوگوں کے پیسے قبول کرنا نہیں ہے، کہ یہاں پہ آیا ہوں چل کے آیا نا دائرے سے نکل کے۔ نقل ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ مہدی کے دائرے میں مومنہ، منافقہ اور کافرہ ہیں، جس طرح کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے میں تھے، لیکن خدا تعالیٰ ان کو یعنی منافقوں اور کافروں کو دائرے میں موت عطا نہیں کرے گا۔ بس ہم کو بہت ڈرنا چاہیے، اپنے آپ کو مومن سمجھ کے نہیں رکھنا ہے، کیا ہے اللہ بس جو ہے فضل کرے کہ اللہ جو ہے اس زمرے میں جو ہے ہمارے کو شامل کر دیے، مومن جو ہے اللہ کو دیکھنے والے ہیں، اور جو نفاق کے صفات جو بتائے ہیں وہ جو ہے ہمارے اندر جو ہے پورا نظر آ رہا، اپنا جو ہے جائزہ لینا چاہیے۔ نقل ہے کہ کوئی شخص حضرت مہدی علیہ السلام سے لباس یا پوش طلب کرتا تو مہدی علیہ السلام فرماتے کہ لو بندے کا جامع پہنو اور برکت کے لیے گھر میں مت رکھو، اگر بندے کا پوسٹ یعنی چمڑا پہنو گی تو بھی جو کچھ بندہ کہتا ہے اس پر جب تک عمل نہ کرو گی نجات نہ پاؤ۔ صاحب جو یہ تو کئی بار اسلام کی نقل مبارک آئی ہے، عمل کی تاکید ہی دی گئی ہے، اس کی جگہ پہ جو ہے اسلام جو ہے دیکھیے پوسٹ بول رہے ہیں یہ بھی دی جائے تو جو ہے نجات نہیں ہوں گی، تو صاف صاف جو ہے دین مہدی جو ہے منحصر پورا جو ہے عمل کے اوپر ہے، جو میں اسلام کی جو دعوت ہے اس کے اوپر ہے۔ بے شک مہدی محمد علیہ السلام کا جامع، بے شک امامنا مہدی اسلام کا بول، آپ کا جو ہے آپ کا بال، آپ کا پوس، آپ کی چمڑی، آپ کا ہر چیز جو ہے تبرک ہے، متبرک ہے، مقدس ہے ہمارے واسطے، یہاں تک کہ جو ہے میں اسلام کی زیارت، فرا مبارک، آپ کی قبر مبارک انور، جب دیکھیے پوس میں اسلام کا پہنو گے تو جو ہے میں اسلام بول رہے ہیں اس سے جو ہے نجات نہیں مل سکتی جب تک کہ عمل نہ کرو گے۔ تو حقیقت میں عمل ہی جو میں اسلام کی جو دعوت ہے، جو بینائی ہے، اس سے وہی جو ہے نجات دلاتی ہے۔ وہ مہجوت کے صدقہ جس کو روزی ہوتا ہے انہیں اس طرف لگتا، میں اسلام کی اگر نظر پڑی، میں اسلام کی اگر جو ہے صدقہ وصول ہوا تو آدمی جو ہے اس اللہ کی بینائی کے راستے میں لگ جاتا۔ یہاں پہ جو ہے متفرق کچھ نقلیات آ گئے اس کے تعلق سے، یہ تبلیغ اور عمل کے تعلق سے میں پڑھ دیتا ہوں، یہاں آج کا یہ چیپٹر ختم ہو رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے فاطمہ عمل کرو اور تکیہ مت کرو اس پر کہ تو میری لڑکی ہے، یعنی تم میری بیٹی سمجھ کے بخرید جاؤ گی، اس بات پہ جو ہے تکیہ لگائے مت بیٹھو گے۔ وہاں پہ اوپر ڈرایا کیا دیکھیے رسول اللہ اپنی بیٹی کو، میں اسلام اپنے جو ہے فرزند کو اسی وقت پہ جو ہے بولے ہیں، نیچے یہاں پہ تو جو ہے ہم 14-15 پشت پہ ہیں، اللہ جو ہے ہمارے پر فضل کرے۔ خدا تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جس دن سور پھونکا جائے گا تو ان کے درمیان نسب نہیں رہیں گے، تم بھی جو ہے اس وقت پہ نسب رہیں گا، آپ ان کا بیٹا اس وقت پہ آپ نہیں بول سکتے۔ نیز حضرت مہدی اسلام نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ اس طرح نہ پوچھے گا کہ احمد کا بیٹا ہے یا مہدی کا بیٹا، حق تعالیٰ عمل با محبت پوچھے گا۔ پس اے برادر فرمان کو دیکھ اور تکیہ مت کر کہ ہم دائرے کے اندر ہیں اور ہم کو مہدی علیہ السلام کے صدقے سے نجات ہوگی، یہ دیکھ لو کیوں ہو رہے اپنے پاس بولتے ہوئے مہدی کے دائرے کا کتا رہے گا نہیں آتا، فکر مت کرو، یہ مت کرو، وہ مت کرو، کیوں بولتے ہیں؟ بے شک میں اسلام کے جو ہے صدقہ بہت بڑی چیز ہے، میں اسلام کی تصدیق بہت بڑی چیز ہے تو قبول بھی کر رہے ہیں، مگر اس کے بعد جو ہے یہ ساتھ لگا دیا گیا کہ تم جو ہے قبول کرنے کے بعد یہ کام کرنا جس کی وجہ سے جو ہے میں اسلام کا آنا ہوا ہے۔ تکیہ لگا کے بیٹھ گئے کہ آپ جو ہے یہ کر لیے اور جس کے بعد آپ کو پوچھنے ہوں گا تو ورنہ وہاں پہ خدا تعالیٰ کے پاس جو ہے الگ معاملہ ہے، ہم جو ہے حقیقت نہیں جانتے۔ نجات اتنی آسان نہیں ہے، اللہ کا دیدار تو آگے کی بات ہے، جنت بھی جو ہے اتنا آسان نہیں ہے، دوزخ سے نجات ملنا بہت بڑی کامیابی ہے۔ آدمی کو جو ہے دوزخ سے نجات مل گئی، اس کو جنت مل گئی تو بہت بڑی کامیابی ہے وہ جنت۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں، اسلام فرما رہے ہیں کہ جنت جو ہے بکری کی دڈی نہیں ہے، اسی طرح چلے جاؤ گے جب تک کہ جو ہے تم پانی کے اولے کی طرح بول کے رسول اللہ میں اسلام ہو رہے ہیں، جنت تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے کہ تم اسی طرح جو ہے جنت میں چلے جاؤ گے، وہ نور کی ہے، تم جب تک سر سے پیر تک نور نہیں بنو گے نور میں داخل نہیں ہوگے۔ اور نیز جس شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مہدی علیہ السلام کے بعد خدا تعالیٰ کے ساتھ محبت ہو، ان کی صحبت فرض ہے، یا ملکوتی ہو یا جبروتی یا لاہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات، یہ مہدویوں کی صفات ہے
کہ ملکوتی رہنا یا جبروتی رہنا یا لاہوتی رہنا، یعنی خواب میں اللہ کو دیکھنا یا دل کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا یا جو چشم سر سے اللہ کو دیکھنا، ان تین صفات میں سے اگر آپ کو کوئی مل گیا تو اس کی صحبت آپ کے اوپر فرض ہے۔ صحبت اصل جس کی فرض ہے وہ یہ کامل جو بینائی رکھتا ہے، کچھ تو بینائی رکھتا ہے تو کم سے کم خواب میں خدا کو دیکھنے والا رہنا، اس کی صحبت جو ہے آپ کے اوپر فرض ہے۔ وہی جو ہے قرآن مجید کی آیت ہے۔ اور آگے پس جو شخص کی ان کی صحبت چھوڑ کر دائرے کے باہر جائے اور حیات دنیا کا طالب رہے اور اسی کی طلب میں مر جائے تو کافر اور منافق مرے گا۔ اور جس شخص کو خدا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور یاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مہدی اور یاران مہدی علیہ السلام کے ساتھ بہت دوستی ہو، دنیا سے، گھر سے اور اپنی ہستی سے آج کل میں باہر آنے کا خز کرتا ہے اور اس طلب میں کامل صادق ہے، ایسے شخص پر کفر و نفاق کا حکم نہیں کرنا چاہیے اور نہیں کہنا چاہیے کہ دائرے سے علیحدہ مر گیا، اس لیے کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے بعض اشخاص کو ایمان کی بشارت دی ہے، انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، بس ایسے لوگ نادر اور تھوڑے ہوئے ہیں، یہ خدا تعالیٰ کی سرفرازی ہے، اس کو دلیل نہیں گردانا چاہیے۔ بعض ایسے لوگ رہتے یہ تمام چیزیں نہیں بھی کرتے مگر جو ہے ان کو اللہ میں جو ہے ایمان عطا کیا ہے، لیکن وہ بہت کم ہے، اس کو آپ جو ہے دلیل نہیں بنا سکتے۔ اور ایک آخری نقل ہے میاں ملک جی مہاجر کے پاس کئی سو خدا کے طالب دنیا چھوڑ کر رہ گئے تھے۔ بندگی میرا سید محمود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میاں مذکور کو یعنی ملک جی کو چاہیے کہ مہاجروں کے پاس رہیں، دائرہ چھوڑو، مرشدی چھوڑو، یہاں پہ اول کے بولے ثانی میں دی۔ باوجود یہ کہ ملک جی رضی اللہ عنہ سے ہم نے اکثر سنا ہے ان کے پاس یہ دائرے میں کیا تعلیم تھی اور جو ہے کس وقت پہ ثانی مدی بلان کو وہ کیا بولتے تھے اپنے دائرے کے فقراؤں کو کہ جو شخص ہر روز نئی خبر خدا تعالیٰ سے معلوم نہ کرے وہ خدا کا نہیں ہے۔ سختی کرتے تھے، بول ہر روز ایک نئی خبر اللہ سے معلوم ہونا۔ بس ایسی ذات کو میرا سید محمود نے ایسا فرمایا کیا وہ صحبت میں رول کے بولے چند دن۔ تو دوسرا شخص کون ہے کہ دائرہ بنائے اور اس دائرے کا نام دائرے مہدی علیہ السلام رکھے۔ تو دائرہ بنانے کی جو ہے کوئی بھی نہیں سوچنا، مرشد بننے کی جو ہے کوئی نہیں سوچنا، مرشد کی حوث کی، یہ مہدی موعود علیہ السلام کی سیٹ ہے، میں اسلام کا دائرہ ہے جہاں پہ چل رہا اللہ جو ہے اسی کو جو ہے اشارہ لگا رہنا۔ ہمارا کام ہے کہ جو ہے سچے فقیر بن جانا، بندگی میں شاہ نعمت ان کا جو ہے قول ہمیشہ یاد رکھنا کہ آپ فرماتے ہیں کہ مرشدی کی حوث مت کرو، 10 فقرا ایک جگہ رہو اور مدعا مہدی جو اللہ کا دیدار ہے اس کو حاصل کر لو۔ وہ فقرا جو واقع میں آپ کے جو ہے خیال رکھتے ہیں، آپ کا جو ہے ہم خیال ہے، ان کا مشن بھی وہی ہے اللہ کا دیدار، ان کے ساتھ رہو اور اللہ کا دیدار حاصل کر لو۔ تم مرشد بننا مت چاہو، تم دائرہ بنانا مت چاہو، دائرے مہدی آج خود اپنی طرف سے۔ یہاں پہ جو ہے یہ 8واں باب ختم ہوا۔ وہ آخر دعوانا